المبارک میں ہم دیکھیں گے رمضان المبارک کیا ہے، رمضان المبارک امت کو کیا کن کن انعامات سے نوازتا ہے، رمضان المبارک جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور رمضان المبارک نے امت کو کن کن انعامات سے نوازا ہے اور کیا کیا اس کو بدلے ملنے والے ہیں اس رمضان المبارک کی وجہ سے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ رمضان المبارک یہ جو ہم نام لیتے ہیں رمضان، یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو راستے کی دلائل ہیں ان کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو پائے بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے رکھے۔ پھر فرمایا ہاں جو آدمی اس مہینے کو پائے اس کے لیے حکم تو یہی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر وہ ان دنوں میں رمضان المبارک میں کسی مجبوری کی وجہ سے سفر پر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان المبارک کے دن آگے وہ بیماری میں ایسی میں مبتلا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات منع کرتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، حکم تو یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو روزے رکھے، لیکن رعایت دے دی گئی، کہا کہ اگر اس مہینے میں تو سفر پر ہو یا پھر تو بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر اسی دنوں کو جتنے دن تو سفر میں تھا یا جتنے دن تو بیماری میں رہا ان دنوں کو دوسرے دنوں میں پورا کر لینا۔ دوسرے دنوں میں پورا کرنے سے کیا ہے کہ یہ جو روزے تجھ سے رہ گئے ہیں یہ دوسرے دنوں میں پورے کر لے۔ یا اللہ یہ کیوں کیا؟ یہ تو نے پہلے حکم دیا کہ اس ماہ میں روزے رکھو، پھر ساتھ رعایتیں بھی دے دی، کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں پر نرمی رہے، میرے بندوں پر آسانی رہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یہ مشقت میں نہ پڑیں، اس لیے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لینا، دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لینا، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں دی، کسی کو بھی کہیں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہ کہا کہ ہاں ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں ان دنوں کو پورا کرنا ہے، روزوں کی قضا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور تو اللہ یہ کیوں کیا ہے، یہ سارا انعامات کیوں دیا ہے، یہ ساری ترتیب کیوں بتلائی ہے؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تو شکر گزار بن جائے، تاکہ تو شکر گزار بن جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کیا ہے، قرآن کہتا ہے رمضان یہ ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ رمضان وہ ہے کہ جس رمضان میں لیلۃ القدر کی رات عطا کی جاتی ہے، رمضان وہ ہے کہ جو اتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں رکھ دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان وہ ہے کہ جس کی آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور زمین و آسمان کے نقشوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو پورا سال رمضان کے لیے مزین کیا جاتا ہے۔ رمضان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے ہر روز جنت مزین کی جاتی ہے، ہر روز۔ ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے پورا سال رمضان کے لیے روزے داروں کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہر روز روزہ دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ رمضان یہ ہے، رمضان یہ ہے۔ پھر رمضان کیا ہے؟ رمضان اس کا پہلا عاشرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رحمت ہے، دوسرا عاشرہ اس کا مغفرت ہے، تیسرا عاشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی ہے، وہ آگ سے آزادی ہے۔ پھر رمضان المبارک کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان یہ جو نام ہے را میم ضاد الف نون ان حروف کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں را سے کیا مراد ہے؟
میم سے کیا مراد ہے، ضاد سے کیا مراد ہے، الف سے کیا ہے اور نون سے کیا ہے۔ رمضان کا مفہوم انہوں نے یوں سمجھایا، کہا را جو ہے نا یہ بتلا رہی ہے یہ جو مہینہ ہے رحمتوں والا ہے، یہ جو مہینہ ہے رحمتوں والا ہے۔ میم یہ بتا رہی ہے یہ جو مہینہ ہے نا یہ مغفرت والا ہے۔ یہ میم یہ بتلا رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے، نام رمضان کا یہ اعلان کر رہا ہے۔ را کہہ رہی ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، میم کہتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ پھر آگے ضاد آیا تو کہا یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، یہ کیا ہے، جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ آگے الف آیا تو الف نے کہا یہ تو انس اور الفت بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ تو پیار محبت کا مہینہ ہے۔ نون نے کہا یہ تو نورانیت کا مہینہ ہے، یہ تو نورانیت کا مہینہ ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے حروف کے مطابق ایک تشریح یعنی کی ہے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کیا ہے۔ اگر انہی حروف کو دیکھا جائے اسی طرح کی حدیثیں مبارکہ بھی سینکڑوں ملتی ہیں جو رمضان کی حقیقت کو کھولتی ہیں، جو رمضان المبارک کی حقیقت کو کھولتی ہیں۔ رمضان کیا ہے، رمضان کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رمضان آتا ہے نا، جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھل جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا اور ہمیں حکم فرمایا، ہمیں خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ فرمایا کہ یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے اگر میری امت اس کو پہچان لے، میری امت رمضان کی حقیقت کو جان لے تو یہ تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ پورے سال کو رمضان بنا دے۔ کیا فرمایا؟ کہ اگر میری امت رمضان المبارک کی حقیقت کو جان لے، اس کی ساعتیں، اس کے لمحے، اس کے سیکنڈ جو ہیں کتنے قیمتی ہیں، کتنے انعامات لے کر دینے والے ہیں، تو امت یہ تمنا کرنے لگے، امت یہ تمنا کرنے لگے، ہر سمجھنے والا جو رمضان کی حقیقت کو سمجھ لے وہ تمنا کرنے لگے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے، پورا سال ہی رمضان ہو جائے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیے، رمضان مبارک کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیے۔ آپ نے پھر فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں ایک ہوا چلتی ہے، جنت میں ایک ہوا چلتی ہے، ہوا کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے آپس میں بجنے لگتے ہیں، ایک ساز پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے حوریں سوال کرتی ہیں یا اللہ آج کون سا دن ہے، آج کیسا دن ہے؟ کہا آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے۔ فرمایا کہ جو رمضان المبارک کی پھر قدر کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حوریں یہ عرض کرتی ہیں یا اللہ ہم سارا سال سجتی رہیں، سمرتی رہی، کن کے لیے؟ ان روزہ داروں کے لیے۔ یا اللہ یہ جو تیرے بندے تیری فرما برداری کریں گے، رمضان المبارک کا خیال کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے، تیرے لیے جنت کی طلب کے لیے اپنے آپ کو مشقتیں برداشت کروائیں گے اور تکلیفوں میں زندگی گزاریں گے، یا اللہ ان کا ہمارے ساتھ نکاح کر دے، ان سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور یہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ان سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور یہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دوں گا۔ روزہ دار کا ان کے ساتھ نکاح کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر وہ حور کیسی ہے؟ وہ حور کیسی ہے؟ فرمایا حور مقصورات فی القیام، حور مقصورات فی القیام۔ آگے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ حور ایسی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں رکے رہنے والے، اس کی حیا اور اس کی خوبصورتی اور اس کی پاک بازی کی طرف اشارہ ہے، وہ گھر میں رہنے والی، ایک بہت ہی خوبصورت محل میں رہنے والی وہ حور ہے۔ اور پھر وہ حور جو ہے اس کے ساتھ 70,000 نکرانیاں ہیں، 70,000 خادم ہیں، 70,000 نکرانیاں ہیں اور 70,000 خادم ہیں اس حور کے ساتھ، جس کے ساتھ اس روزہ دار کا نکاح کیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ حور جو ہے اس کے لیے جو 70,000 نوکرانی جو نوکر کھڑے ہیں وہ ہاتھوں میں پیالے لیے کھڑے ہیں، وہ ہاتھوں میں پیالے لیے کھڑے ہیں، پیالوں میں کھانا ہے، پیالوں میں
کھانا ہے، کھانا جو اس میں ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا ہر لقمہ بہت لذیذ ہے، اس کا ابتدائی لقمہ اور جو آخری لقمہ ہوگا وہ پہلے والے جتنے لقمے کھائے ہوں گے اس سے کہیں بڑھ کے آخری لقمہ اس کا لذیذ ہوگا، اتنا لذیذ کھانا ہوگا۔ پھر انہی حوروں کے لیے ایک تخت لگا ہوا ہوگا جو یاقوت اور سرخ یاقوت کے موتوں سے جڑا ہوا ہوگا، اس میں 70 بستر ہوں گے اور 70 ان کے اوپر گدے پڑے ہوئے ہوں گے جو تخت لگے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کا روزہ دار کو اس کے سامنے ایک تخت ملے گا جس کے اوپر بھی یہ سارا کچھ لگا ہوا ہوگا، اور وہ جو حور ہوگی اس کے وجود پر 70 قسم کا لباس ہوگا، ہر لباس دوسرے کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ ابھی میں نے لباس پہنا ہے، اس کے اوپر میں کوئی اسی طرح پورا لباس پہنوں تو نیچے والا لباس نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس 70 قسم کے لباسوں کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ جنتی کو اس روزہ دار کو دکھائیں گے، یہ دیکھے گا اور محظوظ ہوگا۔ یہ لباس جو پہنا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ کوئی آدمی ایک کپڑا بڑا صاف ستھرا سی کر اور بہت یعنی کہ خوبصورتی والا پہنتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خوبصورت بن جاتا ہے، تو یہ کپڑے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، تو 70 قسم کا لباس اس حور کے اوپر ہوگا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر کپڑے کی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہوگی، اور پھر انہی کپڑوں کو 70 قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی، ہر خوشبو مختلف ہوگی، ہر خوشبو مختلف ہوگی۔ کوئی آدمی اگر 2-3 خوشبوئیں استعمال کرتا ہے تو وہ جب ہوا آتی ہے نا اس کے پاس بیٹھنے والا جو ہے اسے کبھی کوئی خوشبو محسوس کرتا ہے، کبھی کوئی محسوس کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کوئی آدمی اس کے اوپر تجربہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر آدمی نے 2-3 خوشبوئیں لگائی ہیں تو علیحدہ علیحدہ خوشبوئیں کٹھی ایک مرتبہ تو نہیں آتی، لیکن ہوا کی وجہ سے کبھی کوئی آتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ یہ ابھی کوئی آ رہی، کبھی کوئی آ رہی، تو اسی طرح مکس ہو کر اور بھی خوشبو بن جاتی ہے۔ تو 70 قسم کی جو خوشبو لگی ہوگی، ہر خوشبو کا جو انداز ہوگا، جو مہک ہوگی وہ دوسری سے علیحدہ ہوگی۔ یہ جنتی کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والے کو ہر روزے کے بدلے میں یہ ملے گا، ہر روزے کے بدلے میں یہ ملے گا، ہر روزے کے بدلے میں یہ انعام ملے گا۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک کیا ہے؟ رمضان المبارک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے، یہ پیچھے والی حدیث وہی ہے کہ دروازے جہنم کے بند، جنت کے کھل جاتے ہیں، پورا رمضان جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی حدیث مبارکہ میں رمضان مبارک کی جب شام، جب ہر دن کی شام ہوتی ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، 70,000 لوگوں کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر افطار کے وقت، ہر روز کی افطار کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت 70,000 لوگوں کا مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پہ دوسری حدیث مبارکہ نقل کیا کتاب والے نے، فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی جگہ پہ تیسری حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر افطار کے وقت، ہر روز کے افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ کتنا؟ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ ہر صحابی کی حدیث مبارکہ کے آخر میں یہی جملے ہیں کہ جتنا ہر روز افطار کے وقت مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے 70,000 لوگوں کا، یا پھر 6 لاکھ لوگوں کا، یا پھر 10 لاکھ لوگوں کا، اسی طرح ہر روز کے حساب سے آخری رات جب رمضان کی آتی ہے، آخری رات جب رمضان مبارک کی آتی ہے تو افطار کے وقت اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنے پورے مہینے میں مغفرت کا اعلان کیا تھا اسی کے بقدر آخری رات میں اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، اتنے سارے لوگوں کی، 70 کو 30 کے ساتھ، 70,000 کو 30 کے ساتھ، یا 6 لاکھ کو 30 کے ساتھ، یا پھر 10 لاکھ کو 30 کے ساتھ ضرب دے لیں کہ ہر رمضان مبارک کی آخری رات، رمضان مبارک کی جو آخری رات آتی ہے جس کو ہم عید رات بولتے ہیں، اس رات میں اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان اتنی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کیا ہے؟ اتنی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ پھر رمضان کیا ہے؟ رمضان امت کو کیا دیتا ہے؟ اس امت کے لیے رمضان کیا انعام ہے؟ ایک بات تو آپ نے گزشتہ جمعہ بھی سنی
کہ رمضان المبارک جو ہے، رمضان مہینہ تو پہلے ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تو مہینے تھے، لیکن یہ رمضان المبارک کی یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ جو رمضان المبارک میں قرآن کا اترنا ہے، یہ رمضان المبارک میں مغفرتوں کا اعلان ہے، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کا اعلان ہے، یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ امت کا خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان 5 تحفے لے کر آتا ہے۔ یہ رمضان مبارک اعطیت امتی، میری امت کو عطا کیے گئی، 5 خصال، 5 انعام، 5 خصلتیں میری امت کو عطا کی گئی، میری امت کو عطا کی گئی۔ اب وہ 5 انعام کیا ہے؟ ان میں سے پہلا انعام، ان 5 انعامات میں سے جو رمضان اس امت محمدیہ کو عطا کرتا ہے، جو رمضان المبارک اس امت محمدیہ کے روزہ داروں کو عطا کرتا ہے، وہ 5 خصلتیں کیا ہیں، وہ 5 انعام کیا ہے، وہ 5 اعزاز کیا ہے، وہ 5 کیا کہتے ہیں شہرت کے ترے کیا ہیں، جو کل قیامت کے دن ان شہرتوں کا پتہ چلے گا۔ پہلا انعام یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایک منہ میں سمیل، ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ یہ قیمت لگاتے ہیں۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ بو ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے، ایک معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، جو بعض دفعہ ساتھ بیٹھنے والے کو بھی محسوس ہوتی ہے، نہیں تو خود کو محسوس ہوتی ہے، جیسے خالی پیٹ ایک ہوا ہوتی ہے، اس ہوا کی بات ہے۔ یہ منہ کی جو ویسے سمیل ہوتی ہے دانتوں کے نہ صاف کرنے کی وجہ سے، اس کی بات نہیں ہے، یہ جو معدے سے ایک پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس ہوا کی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو کیا مقصد؟ اس کے علماء نے بہت سارے اس کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو فرمایا یہ جو بو پیدا ہوئی ہے، یہ جو ہوا روزہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس بو کی وجہ سے اس کو مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی اشیاء عطا فرمائیں گے، انعام عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ دیکھو کہ آدمی کے اندر یہ جو ہوا پیدا ہوئی ہے، اس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تول کر عطا فرمائیں گے۔ جیسے مشک و عنبر بہت قیمتی چیز ہے، جیسے اس کے تول کا قیمت ہے، ایسے اس ہوا کی تول کی قیمت لگے گی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے۔ یہ انعام کیوں دیا گیا؟ یہ انعام بو ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں پسند کر رہے ہیں؟ ایک سمیل ہے نا جو پیٹ میں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں پسند کر رہے ہیں؟ آپ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ فلاں کو فلاں کے ساتھ محبت ہوئی تو اس کی یار یہ تو گل سی کی، یہ کوئی اس کی ادا تھی جس کو یہ اپنائے پھر رہا ہے، یہ تو اس نے اپنی یعنی کہ محبت میں اور نہ سوچتے نہ سمجھتے اسے تو یہ شعور نہیں تھا، یہ تو اسی طرح کی ادا کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے نہیں، میں یہ نہیں دیکھ رہا یہ ادا کیسی ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا یہ ادا کیسی ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں مجھے جس سے محبت تھی اس نے یہ اپنائی ہے۔ یہ محبت کا ایک ثبوت دینے کے لیے آدمی یہ ادائیں اپناتا ہے، کبھی کسی کی کوئی ادا، کبھی کسی کے دفاع میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہے جبکہ غلط ہوتی ہے، اسی کی محبت میں صرف اس کا سارا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ میرے اللہ کو اس بندے کے ساتھ بہت محبت ہے۔ جب یہ اللہ کا بنتا ہے نا، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ سارا دن بھوکا رہا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اسی لیے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں بیان کر دیے، پھر بھی یہی جملہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، وانا اجزا بہ بھی دونوں جملے آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدل میں ہی دوں گا، تو کیا کہا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے، یہ میں نے آپ کو کہا کہ جیسے ہم محبت میں بہت ساری چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی پسند کرتے ہیں، میرے اللہ کو روزہ دار کے منہ کی بدبو اسی طرح پسند ہے۔ تو اس لیے یا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا نعم البدل سرخ یعنی کہ عنبر اور کستوری انہی چیزوں سے بڑھا کر اس خوشبو کو پیدا کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ دوسرا انعام کیا ہے؟
اس امت کے لیے دوسرا انعام کیا ہے؟ اس امت کے روزہ داروں کے لیے سمندر کی مچھلیوں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیوں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کیا مقصد؟ صرف سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں؟ یہ حد کو بیان کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حد کو بیان کرنا ہے۔ یہ حد جیسے آدمی کہے کہ یہ زمین کے کنارے تک یہ بات ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زمین پر رہنے والی اشیاء تو کرتی ہی ہیں، میرے فرشتے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزہ دار کے لیے صبح سے شام تک کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ صبح سے شام تک فرشتے تو میرے دعائیں کر رہے ہیں، زمین پر رہنے والی خشکی میں رہنے والی میری مخلوقات تو ان کے لیے دعائیں کر ہی رہی ہیں، سمندر میں میری تری میں رہنے والی مخلوقات بھی اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ جو ہے خالصتاً اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرشتوں میں کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں یہ بندہ جو ہے مجھے محبوب ہے، یہ بندہ مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جا زمین پر جا کر اعلان کر دے، میری تمام مخلوقات میں اعلان کر دے یہ جو بندہ ہے نا اس سے میں محبت کرتا ہوں، ساری مخلوق اس سے محبت کرو، ساری مخلوق اس سے محبت کرو۔ جب بندہ اللہ کا بنتا ہے تو اللہ پھر ایسے اعلانات کرواتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں، ابھی ہم نے نام لیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی یہ بھی نہیں شاید نہ جانتے ان کون سے علاقے میں آئے تھے، کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم محبت سے نام لیتے ہیں۔ کوئی ان کے لفظ ان کے نام کے ساتھ بے ادبی کرے تو ہم جگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کو انہوں نے راضی کیا، اللہ نے ان کے لیے یہ اعلان کروا دیا یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں، میرے راستے پہ چلے ہیں، میرے حکموں پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، میری طرف لوگوں کو بلاتے رہے ہیں، میرے نبی کے ساتھ 100% محبت کرتے ہوئے اطاعت میں زندگی گزاری ہے، اب ان کے خلاف بات نہ سننا، اب ان کے خلاف بات نہ سننا۔ میرا اللہ ایسے اعلان کرواتا ہے۔ دوسرا انعام کیا فرمایا؟ سمندر کی مچھلیوں تک اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تیسرا انعام فرمایا اس روزہ دار کی لیے یہ خاصیت ہے، رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے امت کے لیے یہ انعام ہے، اس کی روزانہ کی دعا قبول ہوگی، اس کی روزانہ کی ایک دعا قبول ہوگی، روزانہ کی ایک دعا قبول ہوگی۔ چوتھا انعام فرمایا دعا کی قبولیت بہت ضروری ہے، دعا کے لیے آدمی کو ہاتھ اٹھاتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں جو ہیں کل قیامت کے دن اس کے انعامات کا پتہ چلے گا کہ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام دیا۔ اگر دنیا میں مل گیا تو وہ بھی انعام، دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو دنیا سے کہیں زیادہ انعام دیکھے گا، تو پھر کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی کہ پوری نہ ہوئی ہوتی، قبول تو یہاں ہی کروانی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ پوری نہ ہوئی ہوتی، آج ہی مجھے سارا بدل ملتا۔ تو اس لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، حاجت آئے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اور پھر تیسرا انعام فرمایا کہ سرکش شیاطین، چوتھا انعام سرکش شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین جو ہیں، سرکش شیاطین بھی، جنات بھی، یعنی کہ یہ جو شیطان ہیں یہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش جملہ بھی آتا ہے، ویسے بھی شیاطین قید کرنے کا بھی جملہ آتا ہے، تو ان کو قید کر کے ایک روایت میں آتا ہے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ قید کر دیے جاتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے علاوہ گناہ ہوتے ہیں، رمضان المبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت سارے گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ یہ چار انعام آپ نے سنے۔ ابھی وقت کم ہے تو اب ہم بتا دیتے ہیں 4 عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں، 2 اپنے لیے، 2 اللہ کے لیے۔ 2 اپنے لیے وہ بھی ہم سنے، وہ بھی ہم نے کرنے ہیں۔ رمضان مبارک ہو سکتا ہے شام کو شروع ہو جائے، نہیں تو کل شام کو شروع ہو جائے، تو یہ عمل ہم جاری رکھیں شروع رمضان سے آخر رمضان تک۔ پہلا عمل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ، اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ 4 عمل امت کے کرنے کے ہیں۔ ایک لا الہ الا اللہ کا کثرت سے کہنا، دوسرا استغفار
استغفار کثرت سے پڑھنا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ نیک عمل کر کے بھی بعد میں جس کو استغفار کرنے کی، جس کو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اپنی توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، سمجھیے کہ اس کا پہلا عمل قبول ہو گیا، سمجھیے کہ اس کا پہلا عمل نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد 3 مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، 1 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ہی 3 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے نیک اعمال کریں اس پر استغفار کریں، یا اللہ جیسے تیرا حکم تھا ویسے مجھ سے پورا نہیں ہوا، جو کمیاں ہوئی ہیں اس کی میں توبہ کرتا ہوں، اس کی میں توبہ کرتا ہوں، تو جو عمل قبول ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کام کرے اس سے اس طرح کام نہ ہو جس طرح حکم دیا گیا تھا، جس طرح کہا گیا تھا، کہ یار میرے کو ہوا تو یہی ہے، اب جو مجھ سے کمی رہ گئی ہے نا یار مہربانی کر مجھے درگزر کر دے، تو وہ آدمی چھوڑ دے گا۔ اگر وہ ایسے نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا، یہ میں نے تو تجھے اس طرح کام کرنے کا کہا تھا، تو نے ایسے کیوں کیا ہے، ایسے ہی کہے گا نا۔ تو اس لیے آخر میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ 2 عمل جو ہیں وہ اپنے لیے ہے، ایک جنت کا طلب کرنا ہے، جنت کا طلب کرنا ہے، جنت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے جنت میں۔ جنت ملے گی ہمیں ہی، جنت ملے گی ایمان والوں کو ہی، لیکن اس کی طلب کرنی ہے، اس کی طلب دکھانی ہے، اور فرشتے اسی کے اوپر کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں، تو اس لیے جنت کی طلب کرنی ہے۔ اللہم ادخل جنت مع الابرار، ایسی بھی دعائیں آتی ہیں۔ دوسرا یہ بھی آتا ہے حدیث مبارکہ میں جب بھی مانگو، جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو۔ چوتھا کام جو کرنا ہے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم سے خوف کھانا ہے۔ جہنم بنائی کافروں کے لیے گئی ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی گئی، لیکن جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یا اللہ ہم اس سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تیرے غضب سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ باقی 4 خصلتیں آپ نے سنی کہ امت کو 4 انعام اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی برکت سے دیے ہیں۔ باقی رمضان مبارک کی کچھ مسائل ہیں، وہ ساتھی جس کو جو ضرورت پڑے وہ پوچھ سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو آدمی کے ذہن میں نہیں آتا پوچھنے کا۔ رمضان المبارک میں جیسے آدمی دوپہر کو رات کو سویا، رات کو اپنے گھر والوں سے ہم بستر ہوا، جنابت تھی، یا پھر رات کو سویا کوئی نوجوان ہے تو احتلام ہو گیا، صبح اٹھا، وقت کم ہے، وقت کم ہے یا وقت ہے، وقت کم ہے یا وقت ہے، وہ اگر سحری کا وقت ہو چکا ہے وہ سحری کھا کر ہاتھ وغیرہ دھو کر ہاتھوں کو پاک کر کے سحری کھائے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر پاکی حاصل کرے، پاکی حاصل کر کے پھر نماز پڑھے، نماز پاکی کے بغیر نہیں ہوگی، سحری کھائی جا سکتی ہے، روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے گھر والوں سے ہم بستر ہوا ہے تو پھر بھی اگر وقت کم ہے تو سحری کھا کر روزہ رکھ لے، روزہ رکھنے کے بعد پھر غسل کر لے، پاک ہو کر پھر نماز پڑھے، تلاوت کرے، سارا کچھ کرے۔ اگر پہلے وقت ہو تو پہلے غسل کر لینا بہتر ہے، کیونکہ یہ اس کی سحری کھانے پر بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ۔ دوسرا، رمضان المبارک میں ہم مہندی لگاتے ہیں یا سر میں تیل لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آنکھوں میں دوائی ڈالتے ہیں یا پھر سرما لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے آنکھوں پر کوئی اثر یعنی کہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کان میں دوائی ڈالنے سے اور ناک میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کرنا ہے، یہ دونوں کا تعلق سیدھا دماغ سے پھر پیٹ کے ساتھ ہے، تو جو چیز پیٹ کے اندر چلی جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح انجانے میں کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انجانے میں کچھ کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ بندے کے اللہ کی طرف سے مہمانی تھی جو اس نے کھا لی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یاد ہے روزہ بیٹھا ہوا ہے، جان بوجھ کر نہیں کھایا، وضو کرنے بیٹھا، پانی اندر چلا گیا، کوئی اور چیز منہ میں ڈالی وہ اندر چلے گئی کھانے والی، تو پھر کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کیا تھا تو گناہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا ہوگی، روزے کی
قضا ہوگی۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا۔ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے یہ کفارہ ہے اس کا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ کفارہ ہے اس کا۔ تو اس لیے روزے کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا، نہیں توڑنا۔ چھوڑیں گے تو پھر بھی برا ہے، گناہ ہے، توڑیں گے تو پھر بھی برا ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنا ہے، روزے کو پورا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے انعامات لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والا بنائے۔ اگر اور کسی ساتھی نے کوئی مسئلے پوچھنے ہو نماز کے بعد پوچھ سکتا ہے، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، جب جیسی ضرورت پڑے مسائل پوچھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگی جو ہے، ہمارے عمل جو ہے وہ قابل قبول ہو۔